سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ ہوں، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آسمان علم کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اخلاق کے بحر کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اتفاق اور اتحاد کی سرزمین کا ایک ایسا کشادہ اور زرخیز چہرہ ہے کہ جس کی نظیر اس وقت بہت کم نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک مدت تک دین اسلام کی خدمت کی اور ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے خوش عقائد کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے جماعت اہل سنت کی ترجمانی اور سرپرستی اور سربراہی فرمائی ایک مدت تک، اور اس وقت بھی آپ سپریم کونسل میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سرپرست اعلیٰ ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے۔ قبلہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہ ہے کہ انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے، اسلام کا کیا چہرہ کس طرح سے پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی اے اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے ہو بہو اپنے ہر فرد امتی کو یہ حکم دیا، جو مجھ سے سنو وہ بیان کرو، مبلغ بن جاؤ۔ ہمارا انداز تبلیغ عالم اسلام کے لیے، اقوام عالم کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ محترم ربانی صاحب، اللہ کے نام کے بعد میں جی ٹی وی کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت بخشی، اور میں اپنے دین، اللہ کے دین اور رسول کریم علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کے قابل ہوں۔ ماشاءاللہ۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت انسانی دنیا میں بڑی بحثیں ہیں کہ بھوک المنیوں بھری اس دنیا میں، اس دنیا کو مذہبی انسانوں کی ضرورت ہے یا سوشل انسان کی ضرورت ہے، صحیح۔ یا پھر سائنسی انسان کی ضرورت ہے۔ دلائل نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب ڈائریکشنز اور افہام کی ڈائمنشن مختلف ہو جائیں تو انسانی قافلوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے قدم کس طرف بڑھائیں۔ صحیح۔ میں بلا روک ٹوک یہ کہنا چاہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ حق تو نہیں کہ میں کسی دوسرے مذہب پر تنقید کروں، لیکن مجھے اپنے مذہب کی گفتگو کرنے کا حق تو حاصل ہے۔ آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سوال کے اندر فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور تشنہ ذہن لوگوں کے لیے ان کے دردوں کی دوا بھی ہے۔ صحیح۔
پورا زور اس وقت سوشل میڈیا کا ہے کہ مذہبی انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، سوشل انسانوں کی ضرورت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مذہبی دنیا کو پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، جی، اس میں اس دنیا کو محدود سے محدود بنانے کی کوشش صحیح فرما رہے ہیں، ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کسی خانقاہ یا مسجد یا عبادت گاہ کی پیشانی پر لکھے ہوئے چند الفاظ سے اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم درد سے، انعماق سے، جستجو سے ہر مذہب کو پڑھیں۔ صحیح، بڑا معروف جملہ ہے کہ مینرز جو ہیں وہ نالج سے پہلے ہونے چاہیے۔ واقعی، اگر مینرز نہیں ہے تو انسان کما حق کو ہو نالج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پتہ نہیں میرے ناظرین کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بات اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اس لیے کہ اس دور میں نہ اچھا لگنے پر غالب آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو مغربی دنیا آج اس فیکٹ تک پہنچی کہ مینر آر فرسٹ آف نالج، بے شک، نالج سے پہلے ہیں مینر۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی تاریخ تو جو اسوہ حسنہ کا نقش جمیل پیش کرتی ہے وہ تو حسنین کریمین کو سبحان اللہ، نالج سے پہلے گھٹنوں پر بٹھانے کے مینرز ہاں ہاں، کیا بات ہے، انسانی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ پریشر میں آئیڈیالوجی قائم کرتے ہیں، صحیح، حالانکہ آئیڈیالوجیز کی روشنی میں اعمال کی جاتے ہیں متعین ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہمیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے گندے ورثے نے دیا ہے، صحیح، ہم اس کو مقدس سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ جناب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، ان کے اسوہ حسنہ کی کشش ہے، ان کے علمی نظریات کی مٹھاس ہے، ان کے اقدامات کی برکت ہے، ان کے سینے کی وسعت ہے، ان کے علم و آگاہی کا انسانی اسلحہ ہونے کی سعادت ہے واہ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جس وقت امت کو دیا، پوری انسانیت کو دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مینر ہی سے شروع کی۔ واہ، بے شک، مینر سے نالج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ عملی زندگی میں نمونہ درکار ہوتا ہے، پھر قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ کا تصور دیا۔ بات قبل از وقت ہے یا بعد از وقت ہے میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، لیکن ویس ربانی صاحب، جس مذہب میں کیفیت نہ ہو اللہ اکبر، اس کے اعمال خالی کھلی ہوتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، کیا گہری بات، وہ کچی روٹی کی طرح ہوتے ہیں، وہ پھیکے ہوتے ہیں۔ واہ، اور جس جگہ کیفیت
جس مذہب میں بھی کیفیت زیادہ ہوگی اس مذہب میں وسعت آئے گی. بے شک. وہاں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود ہی دیکھتے جاتے ہیں اور کیفیات میں ڈوبتے واہ 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 واہ. چلے جاتے ہیں. کیفیت کا لطف ہوتا ہے. رسالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینرز، نالج، اس کے بعد عملی انسان ہونا، عملی انسان ہونے کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے کیفیات کی ایک دنیا دی جی. جو آج بھی خانقاہوں کے اندر جا کر دیکھو، مسجد میں آپ کو نمازی کم نظر آئیں گے، سیون شریف میں دیوانے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، غوث پاک کی خانقاہوں میں آپ کو لوگ زیادہ نظر آئیں گے، غریب نواز کے متوالے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. مجرد علم فلسفہ ہوتا ہے صحیح. اور فلسفہ دماغوں کو چاٹ جاتا ہے، اور کیفیت سرور اور مسرت کا نام ہے، وہ بدن پر چھا جاتی ہے. عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے. یہ ایک فلسفہ ہے جس کو میں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہوں اور تشنگی میری بڑھتی جا رہی ہے. ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، لوٹ کر آؤں گا. اسی سوال کے جواب کا تسلسل آپ پائیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. اس وقت انداز تبلیغ اور اسلام کا اصل اور صحیح چہرہ کیسے پیش کیا جائے اس پہ بات ہو رہی ہے. علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں. پروردگار ان کو ان کے سائے کو سلامت رکھے اور ہمارے سروں پہ یہ شفقت قائم رہے. میں ان سے سوال جواب کر رہا ہوں. آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. آپ نے بتایا کہ جس مذہب میں کیفیت نہ ہو وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر نہیں رہتا، تاثیر نہیں رہتی. آپ فرما رہے تھے خانقاہوں میں جو دیوانے زیادہ ہیں یا پروانے زیادہ ہیں وہ مسجد کی اس صف سے کہیں زیادہ تاثیر بھی دے رہے ہیں. اس کیفیت کو کیسے جلوہ افروز کریں اور اقوام عالم میں کیسے لے کے جائیں؟ کیا خانقاہوں کا زیادہ اثر رہا ہے دنیا میں اسلام کی طرف کھچاؤ لانے کی طرف؟ میں ربانی صاحب، اللہ آپ کا کلام بالا کرے، عزتیں دے. جس پلیٹ فارم سے آپ بات کر رہے ہیں اللہ انہیں مضبوط کرے. ہماری آواز کو آپ توانا بنا رہے ہیں، تو جو دنیا میں کسی کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. جس وقت جان کا دل خراش واقعہ کربلا کا پیش آیا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد کو فکر لاک ہو گئی تھی کہ اگر دین کا کام مطلقاً حکمرانوں کو یا ملوکیت کو سپرد کر دیا گیا تو شاید نظریاتی کام کتابوں کے اندر زیادہ وسعت کے ساتھ موجود ہو، لیکن جو موب ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمران اس کو نزدیک نہیں لگنے دیتے. صحیح. ستم ظریفی. دوسری بات یہ ہے کہ غربت انسان کو کچھ بے نیاز بھی بنا دیتی. حقیقت. کسی غریب آدمی کے لیے جس کے ماتھے پر بوند بوند پسینہ سجا ہو، کسی بڑے آدمی کے دروازے پر روٹی کے لیے انتظار کرنا مشکل مرحلہ ہوتا. اہل بیت اطہار نے سوچا کہ دین کہیں پرائیویٹ سیکٹر سے الگ ہو کر صرف حکمرانوں کے فکری شاخسانوں کا ہدف نہ بن جائے. ضرورت ہے کہ اسلام کی عملی حیثیت، اس کی نظریاتی حیثیت، اس کی کیفیات کا سرمایہ سینہ بسینہ
لوگوں کے منتقل ہوں۔ بہت لائق لوگ اسلام کی تاریخ کو ملے، مثلا امام ابو حنیفہ، ان کی جماعت امام قاضی ابو یوسف، امام محمد۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ لکھتے نہیں تھے، صحیح، مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، ایسی بڑی کتابیں بے شک، اس زمانے میں لکھی گئی۔ دوسری طرف امام مالک جیسا شخص محترم، مدینہ میں بیٹھا تھا۔ میں یہ بھی یاد کروں محمد بن ادریس شافعی، جن کی زندگی اونٹ کی پیٹھ پر گزری، ہائے، سفر در سفر، سبحان اللہ، ہر وقت علم کی جستجو لیے، کبھی ایک دروازے پر دستک دے رہے ہیں، کبھی دوسرے دروازے پر حقیقت، دستک دے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، اچھا آپ قسم انصاف کی اور عدل کی، واہ، ان سب کے پیچھے دیکھیں کون کھڑے ہیں، رہبر اور رہنما۔ کہیں امام جعفر صادق کھڑے ہیں، اللہ اکبر، کہیں امام باقر ہیں، اللہ اکبر، کہیں امام موسیٰ کاظم ہیں، سبحان اللہ، کہیں تقی ہیں، کہیں نقی ہیں، کیا بات، کہیں امام رضا ہیں۔ دیکھیے السلام، تو یہ لوگ دراصل کوشاں تھے کہ دین پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر اسی آب و تاب کے ساتھ چمکے جس طرح حضور کے واہ واہ اولین صحابہ نے کوشش کر کے یہ عطیہ واہ، ماد انسانیت میں پھول بنا کر ڈالا۔ سبحان اللہ، مطلب ویسا اس قافلے کو بڑی کامیابی ملی، جی، اور جتنے علوم تھے، محدثین، مفسرین، مورخین، اس زمانے کے جتنے دیکھیں، اچھا انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ کوئی شیعہ کہے گا، کوئی سنی کہے گا، ان کو ایک ہی فکر تھی کہ اسلام محفوظ رہ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، درد کا جو سرمایہ ہے وہ منتقل ہو جائے۔ اس زمانے میں عرض کروں کہ چنگیز اور ہلاکو تاتاری جس وقت آئے، انہوں نے اسلامی تہذیب کو درم برم جی، کرنے کی کوشش کی۔ جامعہ نظامیہ سے امام غزالی بھاگ کر نکل گئے کہ اب علماء میں رسوم زیادہ آ گئی ہیں، ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، وہ اشتہارات میں نام پہلے آنے پر لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، آگے پیچھے چلنے میں ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، حسد، بغض، نفرتیں، صحیح، یہ ساری چیزیں خود رو پودوں کی طرح اگ رہی تھیں۔ مانی صاحب ایسے ماحول میں سیدی جس دن غزالی نکلے اس دن غوث پاک آئے اللہ، بغداد میں، اور خطبہ دیا کہ لوگوں پریشان نہ ہو، آؤ مل کر دین مبین کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو مشکل تھا وہ آسان ہو جائے گا، جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو جائے گا، واہ، غم نہ کرو۔ ان کی خطابت کے اندر اتنی جولانی تھی کہ آپ نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم نہیں آتے، ستاروں تم آ جاؤ، چاند تو آ جا، اللہ، سورج تو آ جا، دین رسول کی بنیادیں ڈھہ گئی ہیں، ہم نئے سرے سے ان بنیادوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ سبحان مزے کی بات بتاتا ہوں بس اختصار کے ساتھ، پھر میں آپ کے سوال سننے کے لیے بےتاب ہو جاؤں گا کہ سہروردیہ سلسلہ، اس کے بانی ہے ابو نجیب سہروردی۔ یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے جاتے تھے، اور جس وقت کہتے ہیں پہلی دفعہ بچہ پیش کیا تو آپ نے پوچھا تو کیا پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں علم الکلام کا طالب علم ہوں۔
آپ نے کہا کہ ایک فضول علم پڑھتا ہے جس نے دین کو فائدہ کم دیا ہے اور نقصان زیادہ دیا ہے۔ امام غزالی نے بھی یہی کتاب لکھی تھی، ضیافت الفلاسفہ، کہ مغربی فلاسفہ نے ہماری تہذیبی سرمایہ لوٹ لیا۔ اس پر ابن رشد نے ضیافت الضیافہ لکھی۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، خوگر خمد سے تھوڑا سا گرا بھی ہے کہ یہ جتنے جھگڑے آپ کو خانقاہوں اور مدرسوں میں نظر آتے ہیں، یہ علم کلام کی کرامت ہے۔ جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو غوث پاک کے پاس پیش کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا، پھیرنے کے بعد کہا اس سینے سے علم کلام کو شستہ کر کے میں نے اس میں محبت خدا بھر دی۔ اللہ اکبر، شستہ کر کے۔ رحمانی صاحب، اسی لیے میں اس سفر میں یہ مقصد لے کے نکلا ہوں کہ کیلو کال کا کی کے فرق نے علمی قافلوں کو لوٹ لیا ہے، اس لیے کہ وہ تصوف پڑھتے نہیں، حقیقت وہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے نہیں۔ اگر اللہ والوں کی صحبت میں جائیں تو میرے خیال میں ہمارا وہ سفر اسلام کا ترقی اور ارتقاء کا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دہلیز رسول سے شروع کیا، ایک بار پھر تیز ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ انداز بلالی اور وہ انداز بوزری جس نے اس پیارے سے دین کو مزید نکھار کے پیش کیا اور دلوں میں اتارا ہے، لقلقۂ زبانی نہ بنا۔ ہم ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، ہم لوٹ کر آئیں گے، مزید اس دلچسپ گفتگو کے سمندر میں غوطہ زنی کریں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے انداز تبلیغ کے اوپر۔ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، اور کیا احسن گفتگو ہو رہی ہے۔ بات تصوف کے دامن میں بھی گئی اور پھر وہاں سے بھی ہم نے چنا ہے پیار کو، شفقت کو، اتحاد کو، اتفاق کو۔ شاہ صاحب خود بھی ایک طویل مدت بعد ایک لمبے سفر پہ نکلے۔ شاہ صاحب، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ظاہر اختلاف ہر کسی کا حق ہے، ہم کسی ایسے انسان سے جو ہم سے شدید اختلاف رکھتا ہے، کیسے دین کی بات کریں، کیسے جوڑیں اور کیسے اپنا پیغام اس تک پہنچائیں؟ میرا ایک خاصا تجربہ ہے سکرین پر، آپ کو پتہ ہے، گفتگو کرنے کا ایک تاریخ ہے۔ اتنا خوبصورت سوال مجھ سے کسی اور نے نہیں پوچھا، اللہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت میں کوئی ربانی ہاتھ ہے، سبحان اللہ، کہ جس نے افکار کو دھویا ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ شدید ترین کوئی مخالف ہو تو ایک مبلغ جب اس سے ملے تو وہ کیا کرے؟ میں تاریخ کا وہ منظرنامہ آپ کے سامنے لاؤں گا جب رسول کریم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا غار ہرا سے اتر کر مکہ کی بستی میں آئے، اللہ خدا کی روحانی امانتیں لے کر آئے، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کے اندر کوئی آدمی بھی ان کے فکر کا حامی نہیں تھا۔ ہر طرف کانٹے 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 بچھانے والے لوگ تھے۔ اگر آپ مجھے چند لمحوں میں منظر در منظر ایک بات کرنے کی اجازت دیں تو میں حوالہ دوں۔ جی، کیا یہ حضور نے جتنوں کو بڑا بنایا سب بڑے ہیں، جی، میں نے کمی تو نہیں کی، نہیں، لیکن میں سوال تاریخ کے طالب علم سے کرتا ہوں جی، کہ حرم مکہ میں جب حضور کی پیٹھ پر نماز کے دوران اوجڑی ڈال دی گئی،
کتنا سخت ماحول تھا کہ کسی آدمی کو جرأت نہیں پڑ رہی تھی آگے ہونے کی. اللہ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا گھر سے دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے اپنے بابا کی پیٹھ سے انہیں اوجڑی ہٹائی اور قریب تھا کہ آپ فرماتی ہیں کیا بنے گا اس قوم کا جس نے اپنے نبی کے ساتھ اللہ یہ سلوک کیا. حضور مزاج اپنی مکرم مقدس معمر مطہر بیٹی کا سمجھ کے تو چپ کرا دیا. کہا کہ یہ نہ صحیح، ان کی اولادوں کی پیٹھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام تڑپ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. دین ہے. اس کے ساتھ بریکٹ کو میں کھول دوں. کہتے ہیں جی مکہ کا دور تو تاریخ کے اعتبار سے نہ بولنے کا تھا. تو میں نے کہا یہ ٹھیک مانتا ہوں نہ بولنے کا تھا، لیکن جو بولے ہیں ان کو تو سلام کرو. کیا بات ہے. جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو طاقت دی. بے شک. بی بی پاک کے بارے میں جو تصور لوگوں کے سامنے لائے گئے وہ یہی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ مدنی دور میں جا کے دیکھیں جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت بھی حضور کے زخم دھونے والا مجھے علی نظر آیا اور زہرا ہی نظر آئی. اللہ حقیقت. دیکھیں مکی دور ہے اور مدنی دور ہے. میں سب بڑوں کو بڑا کہتا ہوں. اصل میں میرا ایک اصول ہے زندگی کا کہ جو دوسرے کو عزت دیتا ہے عزت والا وہ خود ہوتا ہے. خود ہوتا ہے. حقیقت ہے. وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے. ہم کسی عزت والے کی عزت کا جامہ درہیدہ نہیں کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے برداشت برداشت برداشت، صبر اور انسانیت نوازی، غریب پروری، صبر. یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس وقت آپ سخت سے سخت دشمن کے معاملے میں اختیار کریں. غریب نواز کے ہاں کیا ہوا، ہندوؤں کے ساتھ گندے ہندو جو غسل بھی نہیں کرتے تھے، جنجو انہوں نے گلے میں ڈالے ہوتے تھے، بدبو آتی تھی ساتھ سے، کتنے کتنے دن تک وہ نہائے ہوئے نہیں ہوتے. غریب نواز ان کو سینے سے لگاتے. ان کی صبر کی عادت نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. میں اس کو یوں مختصر کر سکتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے کے افکار سازی کے لیے اگر آپ کوئی اکیڈمی تلاش کریں تو سڑک سڑک پر اکیڈمیاں موجود ہیں. حقیقت ہے. حقیقت ہے. موجود ہیں. لیکن اگر آپ اندر سے انسان بدلنے کا کوئی زاویہ تلاش کرنے چاہیں تو بزرگوں کی تعلیم اور ان کے وسیلے کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، اور وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے. آج انتہائی لطف آیا. یہ پروگرام ابھی اپنے تسلسل کو پہنچ رہا ہے اور دوام رہے. شاہ صاحب کی یہ عمر اسی طرح سے ہمارے لیے مستفید ہوتی رہے، ہم اس سے فیض اٹھاتے رہیں. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. سوالات میرے پاس ہیں. ایک اور نشست آپ کے ساتھ ہے. میں اس وقت کے لیے آپ سے اجازت دینا چاہتا ہوں. لوٹ کر آئیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ. آپ کا انتظار رہے گا.